آج کے پروگرام میں ہم سائمہ آفتاب صاحبہ سے بات کر رہے ہیں جو نہ صرف اعلیٰ سرکاری آفیسر ہیں بلکہ بہت حساس جذبوں کی شاعرہ بھی ہیں۔ سائمہ آفتاب صاحبہ سے ہم نہ صرف ان کی شاعری پر بلکہ اوورآل شاعری پر اور سماج پر بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ فیمنزم کی تحریک کا بڑا غلغلہ ہے، اسے نسائیت کہیں، تانیثیت کہیں، عورت کے جو بیانیے ہیں اب وہ لائم لائٹ میں آ رہے ہیں، فور فرنٹ پہ آ رہے ہیں۔ صدیوں سے جو اس کی آواز کو دبایا گیا، آپ نے بھی ابھی کہا کہ صرف عورت دیکھنے کی چیز نہیں ہے بھائی، اس کو سنو بھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ امرتا پریتم نے ایک بار امروز سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے کبھی کوئی سوچتی ہوئی عورت پینٹ کی ہے یا صرف اس کے جسمانی خد و خال ہی پینٹ کیے ہیں؟ تو بہت ہی خوبصورت اشعار آپ نے سنائے ہمیں۔ یہ بتائیے کہ فیمنزم کی آواز میں کتنی سینٹی ہے اور کتنا اسے خود کو توازن و اعتدال میں لانے کی ضرورت ہے؟ فیمنزم کی تحریک یا جس طرح سے بھی وہ پروگریس کرتی رہی پچھلی کچھ صدیوں میں اور کچھ دہائیوں میں، یہ تو بہت ایک طے بات ہے، طے شدہ بات ہے کہ ضرورت ہے عورتوں کی آواز کو بھی سنے جانے کی اور ان کو بھی اس طرح سے حقوق کے بارے میں بات کرنے کی۔ فیمنزم کے حقوق جس طرح کہ ایک ہیلری کلنٹن کی ایک لائن ہے کہ جو انسانی حقوق ہیں وہی نسائی حقوق ہیں یا خواتین کے حقوق ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس میں یقیناً یہ بات جو اعتدال والی آپ نے کہی اور توازن والی بات کہی کہ کسی بھی چیز کو اس قدر ایکسٹریم پر لے جانا کہ وہ ناقابل قبول ہو جائے زیادہ تر سیگمنٹس آف سوسائٹی کے لیے، تو وہ کوئی اتنی مناسب بات نہیں ہے۔ آپ بلکہ اس کا جو اصل ضمیر ہے اور اصل اس کا کرکس ہے اس کو سمہاؤ کھو دیتے ہیں اور وہ ایک عجیب متنازع بحث بن جاتی ہے اور ایک آپ ایسی کنٹروورسی کی طرف اس کو دھکیل دیتے ہیں کہ جہاں سے وہ جو چیز ہم اس سے اچیو کرنا چاہ رہے تھے، جو ہم اصل بات اپنی پہنچانا چاہ رہے تھے، وہ پہنچانے سے رہ جاتی ہے۔ یعنی وہ ایک ایسا نوائز اس میں کریٹ کر دیتی ہے کہ اس شور میں اصل جو ہمارا مدعا ہے وہ دب کے رہ جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ اپنی بات کو سلیقے سے، دلیل سے اور شائستگی سے پہنچانا وہ زیادہ ضروری ہے۔ لیکن یہ جو عورت مارچ، ذرا بات بے تکلفی سے، عورت مارچ میں ہمیں کئی طرح کے رویے اور کئی طرح کے پلے کارڈ اور پوسٹ نظر آتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس نہج تک پہنچے ہیں حالات، وہ صدیوں کی گھٹن اور ناانصافی اور امتیازی سلوک، اس کے باعث یہ معاملات یہاں اتنے اس انداز میں کھل کے سامنے آ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، جہاں تک آپ امتیازی سلوک اور یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ ایک گھٹن اور ایک حقوق کو سلب کرنے کا ایک جو رویہ تھا ہمارے معاشرے کا عمومی یا ایک پوری دنیا میں، ایک جس طرح سے عورتوں نے اپنی سپیس دوبارہ گین کی ہے، تو وہ یہ ایک حقیقتیں تو تھیں، معاشرتی لیول پہ بھی تھیں، گھروں کے لیول پہ بھی تھیں کہ اس طرح سے بات نہیں ہو پاتی تھی، اس طرح سے جو ہے ان کو نہیں، ان کی خواہشات کو یا ان کے جو بھی زندگی میں ایمبیشنز ہیں یا جو بھی ان کی نظریات ہیں ان کو کوئی بھی اہمیت دیے جانا ضروری ہے، کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق میں وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ بات شامل ہے۔ یہ جو کچھ عرصے میں مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ ہم بطور قوم بھی ایک انتہا پسندی کی طرف، ایک ایکسٹریمزم کی طرف چونکہ ہمارا رجحان ہے، تو ہمارے جو عورت مارچ کے پلے کارڈز ہیں وہ بھی ایک عجیب سی ایکسٹریمزم کی طرف بھی ان میں سے بعض اشارہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ہم معاملات میں خواہ مخواہ جذباتی، اوور ایموشنل اور اس کو اوور ایکسٹریم تک مطلب ایک ایکسٹریم تک پہنچا دیتے ہیں، ایک اس میں ایسی انتہا پسندی کا ایلیمنٹ ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی اپنی بات بھی کرنی ہے تو اس کو فرملی اور اس کو شائستگی سے کہنے کے ہزارہا طریقے موجود ہیں، اور ان پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ان باتوں کے متعلق کچھ میٹیریلی ہو، پریکٹیکلی کوئی چیز اس میں امپلیمنٹ ہو، بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ ویگ ایسے نعرے لگائیں کہ جو ایک خاص طبقے کو اوفینڈ کر دیں۔ یہ اس بات سے قطع نظر ہے کہ وہ خاص طبقہ کس قسم کا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے بھی شدت پسندی کا مسئلہ ہو، ان کو کوئی انسیکیورٹی کے اپنے مسائل ہیں۔ سو یہ ایک ٹگ آف وار تو ہے بٹوین ٹو
آئی شوڈ سے اسٹریم آف تھاٹس کہ جی ایک اس طرح سے ہے جو پرانے نظام کو رائج رکھنا چاہتی ہیں، اور ایک وہ سوچ ہے کہ جو چاہتی ہے کہ جی اس میں انسانوں کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے، اور اس سلسلے میں وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. تو آواز اٹھانا بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ ضرور انشور کریں کہ آپ کی درست آواز اور درست مدعا جو ہے وہ کنوے ہو رہا ہو، صرف شور مچانا مقصد نہ ہو. میرا خیال ہے ایک بڑے ہی ذمہ دار شہری اور فرد کے طور پہ آپ نے بات کیا کہ اعتدال اور توازن کے ساتھ اپنے درست اور جائز موضوعات کو، معاملات کو، مسائل کو سامنے لائیں، لیکن اسے اس طرح کا نعرہ نہ بنا لیں کہ یہ پوری جد و جہد ہی متنازع بن جائے، اور اس کے سلسلے میں عملی اقدامات اٹھانے والے بھی جو ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ کے دیکھ رہے ہوں کہ اب یہ تماشا جو ہے کیا رخ لے گا. اور اب ہم اس صورت میں کیا فیصلہ کریں. اچھا، ایک سوال بڑا دلچسپ میرے ذہن میں آیا، یہ جو آرائش و زیبائش، جی جی، میک اپ، زیورات، کیا کسی بھی صورت میں عورت کو سماج میں اپنا فعال کردار ادا کرنے سے روکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ان کو مطلب روکنا تو مجھے نہیں لگتا کہ آرائش و زیبائش سے یا اس قسم کی کسی بھی مطلب آپ زیورات لے لیں یا میک اپ لے لیں یا بننا ٹھننا، کپڑے، جوتے، یہ چیزیں روکتے تو نہیں ہیں، لیکن اس میں بھی میں وہ یہی کہوں گی کہ اعتدال بہت ضروری ہے، کہ اس کو دیر از اے ویری فائن لائن بٹوین carrying yourself with grace or using that same thing for any other kind of attention seeking. میرا سوال اس طرح تھا کہ جیسے ایک اسپورٹس وومن ہے، وہ سوئمنگ کر رہی ہے، وہ بیڈمنٹن کھیل رہی ہے، وہ ایتھلیٹکس میں آ رہی ہے، ظاہر ہے وہ نہ تو اس ٹائم پہ آرائش و زیبائش اور زیورات بھی نہیں. یا ایک مزدور عورت ہے، وہ فیکٹری میں کام کرتی ہے، پینسلیں بنانے کی ایک فیکٹری ہے، اس میں 100 خواتین کام کر رہی ہیں، تو وہ تو ان کے لیے تو ورک پلیس کے اوپر اس طرح کا نہیں ہے، لیکن آفس ورک کے لیے تو یہ ہے. لیکن پھر کچھ خود اختیاری کے طور پہ بھی چیزوں کو نارملائز کر لیتے ہیں، اور کہہ لیجئے کہ آرائش و زیبائش یا بہت زیادہ زیورات سے خود کو آزاد کر کے ایک زیادہ کہہ لیجئے اپنی موومنٹ کو آسان بنا لیتے ہیں. بالکل مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو نا ہمارے سم ہاؤ سوسائٹی میں everybody is so conscious about the gender of even a male and a female کہ وہ ایک ہمارے سب کانشیس میں ایک بات گھسا دی گئی ہے کہ ایک فیمیل ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ everybody is conscious، اور پھر میل ہے تو اس سے بھی ہر کوئی ایک مطلب اس طرح سے اس کے بارے میں نا اوور سینسٹیوٹی اور اوور کانشیسنیس ہے. یعنی کہ اس سے پھر کافی حد تک آپ کو نا ایک معاشرتی دباؤ کا سامنا ہوتا ہے کہ اب آپ نے یہ پہن لیا ہے تو اس سے کیا ہوگا، اور اگر وہ نہیں پہنا ہے تو وہ مناسب نہیں سمجھا جائے گا. جبکہ مردوں کے ایسے کوئی مسائل نہیں ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایسے ہی ہے. کچھ سنائیے. جو آپ کی شاعری کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پیغام بھی ہوتا ہے اور شعری خوبصورتی بھی ہوتی ہے. پیغام پہ بھی فوکس کریں تو چیزیں ملتی ہیں، اور اگر شعری خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں تو بھی آدمی لطف اندوز ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. ایک غزل تو میں ذرا تھوڑی جو میری زیادہ ایکسپریسو تھی ٹورڈز فیمنزم وہ تو میں سنا چکی ہوں. ایک اور میں کچھ آپ کو اشعار سناتی ہوں، انڈر ٹون جن کی ظاہر ہے تھوڑی سی اس طرح سے ہے. ہر صدا تھک کے لوٹ آئی میری، ہر صدا تھک کے لوٹ آئی میری، ہر صدا تھک کے لوٹ آئی میری، کوئی سنتا نہیں دہائی. اوہ واہ واہ، کیا برجستہ ہے. بہت شکریہ. بعد میں منہ کے بل گری ہوں میں، بعد میں منہ کے بل گری ہوں میں، پہلے آواز ڈگمگائی میری. واہ بھئی، کیا نفسیاتی نقطہ بیان کیا، کیا کہنے. واہ واہ. وصل خانہ خراب یہ مت چھین، وصل خانہ خراب یہ مت چھین، غم ہے ایک عمر کی کمائی میری. واہ واہ. پھر کسی نے دکھائی کر کے مجھے، پھر کسی نے دکھائی کر کے مجھے، پھر محبت سمجھ میں آئی میری. واہ واہ. جس قدر دیکھ سن کے لگتی ہے، جس قدر دیکھ سن کے لگتی ہے، اتنی آسان نہیں رسائی میری. واہ واہ. میں بچاتی ہوں جس کو خفت سے، میں بچاتی ہوں جس کو خفت سے،
کرنے لگتا ہے وہ برائی میری. واہ واہ واہ، یہی رویہ چل رہا ہے جی، کیا اور کہنے. واہ واہ. مقطع عرض ہے. آ لگا مجھ کو آخری پتھر، آہا. آ لگا مجھ کو آخری پتھر، اب مکمل ہے پارسائی میری. واہ واہ، پھر عطا کیجئے، بہت آ بڑا لگا مضمون. مجھ کو آخری پتھر، آہا. اب مکمل ہے پارسائی میری. بھئی کیا کہیں. بہت شکریہ. اب مکمل ہے پارسائی میری. ہم نے سائمہ آفتاب صاحبہ سے باتیں کی، فیمنزم کی باتیں کی، سماج میں عورتوں کے کردار کی باتیں کی. سماجی اختیار سے مشروط ہے معاشی اختیار. اگر عورت معاشی حقوق خود کمائے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو، تو شاید اس کے سماج میں اختیار میں بے پناہ اضافہ ہو. کچھ اور باتیں کرتے ہیں اگلے پارٹ میں، اور خاص طور پہ ہم شاعری کی موجودہ صورت، آج کل کے شاعروں کے حال احوال، اور پھر جو سوشل میڈیائی فیس بکی شاعری کا رواج چل نکلا ہے، اس پر کچھ دلچسپ مزے کی باتیں کرتے ہیں اگلے پارٹ میں. مزید شاعری اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل ذوق کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے. آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں.